بلوچستان حکومت مسلسل بحرانی کیفیت میں تانیہ بلوچ کے مطابق 12 مارچ 2018 سینٹ کا پورا ایوان حاصل بزنجوں کی آواز سے گونج رہا تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی بظاہر اپنی جانب سے منتخب کردہ سینٹ چیئرمین صادق سنجرانی کے انتخاب پر ڈسک بجا رہی تھی، وہیں مرحوم حاصل بزنجو اسے جمہوریت کا قتل قرار دے رہے تھے اور ہاتھ باندھ کر اقتدار میں موجود سیاسی رہنماؤں سے اپیل کر رہے تھے کہ خدارہ اس ملک کو جمہوریت کی ڈگر پر چلنے دیا جائے اور بلوچستان کا نام لے کر اس پارلیمنٹ کو گرانے کی کوشش نہ کی جائے۔ اس وقت ملک کے سیاسی حالات مجموعی طور پر انتہائی پیچیدگیوں اور مسائل کا شکار ہیں۔ ایک جانب تحریک عدم اعتماد اور دوسری جانب غیر جمہوری رویے ملک میں موجود معاشی مسائل کو یکسر پس پشت رکھے ہوئے ہیں۔ اس وقت ملک کی سیاست میں اہم ترین موضوع لوٹا کریسی ہے۔ ہر طرف لفظ لوٹا آزادانہ طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، یہ مکمل طور پر غیر پارلیمانی لفظ ہے۔ سیاسی مبصرین کے مطابق جہاں ملک کو غیر جمہوری طاقتوں نے پنپنے نہیں دیا ہے، وہاں ملک کو منحرف اراکین سے بھی نقصان پہنچا، لیکن بلوچستان میں 2018 کے الیکشن میں صورتحال مزید حیرانی کا باعث بنی جب منحرف اراکین نے پارٹی بدلنے کی بجائے ایک نئی پارٹی بنانے کا اعلان کر دیا۔ 25 جولائی کو بلوچستان میں عام انتخابات میں بلوچستان کی کسی بھی سیاسی جماعت نے کوئی واضح برتری حاصل نہیں کی۔ یہ سب بلوچستان میں کچھ نیا نہیں تھا، یہاں اکثر مخلوط حکومتیں بنتی رہی ہیں۔ قوم پرست جماعت BNP مینگل اور مذہبی جماعت JUIF ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی تھی، لیکن صوبے میں وزارت کی کرسی ایک نو مولود سیاسی جماعت لیے اڑی ہے۔ لفظ لوٹا اس جماعت سے منتخب ہونے والے امیدواروں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا رہا ہے، جس میں بہت سے امیدوار مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ کاف سے شامل ہوئے۔ بظاہر واضح اکثریت نہ ہونے کے باوجود آزاد امیدواروں BNP عوامی ہزارہ ڈیموکریٹک الائنس، تحریک انصاف اور دیگر جماعتوں سے اتحاد کر کے جام کمال نہ صرف پارٹی کے صدر منتخب ہو جاتے ہیں بلکہ وزارت کی کرسی کے اہل بھی قرار دیے جاتے ہیں۔ پارٹی اتنی آنن فانن بنتی ہے کہ اس کے نام کا اعلان بلوچستان عوامی پارٹی یعنی باپ پہلے کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ منشور بعد میں پیش کیا جائے گا۔ 29 مارچ 2018 کو پارٹی کے وجود کا اعلان کرتے ہوئے سینیٹر انوار الحق کاکڑ نے اسے بلوچستان کا تاریخی دن قرار دیا اور ساتھ ہی ساتھ یہ پیش گوئی بھی کی کہ یہ جماعت ایک ایسا سیاسی گلدستہ ثابت ہوگی جس میں میر غوث بخش بزنجو، خان افقلات اور نواب خیر بخش مری سے جڑے ہوئے لوگ شامل ہوں گے۔ باپ ایک ایسی پارٹی ہے جس کی جڑیں زمین کی بجائے آسمان کی جانب ہے، تو آپ خود ہی سوچیں کہ ایسا درخت کیسے پھلدار ہوگا۔ بہرحال یہ گلدستہ اس وقت بکھرنے لگتا ہے جب جماعت میں شامل اراکین کے پارٹی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان سے اختلافات شدت اختیار کر لیتے اور یہ اختلافات اس قدر بڑھ جاتے ہیں کہ جام کمال اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ جام کمال کے خلاف بلوچستان اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی تھی۔ اس کے بعد باپ پارٹی میں مینس جام کمال کے سب سے متحرک امیدوار قدوس بزنجو بلوچستان کے نئے وزیر اعلیٰ کے طور پر منتخب ہو جاتے ہیں۔ بڑے بزرگ کہہ گئے ہیں کہ عجلت میں کیے گئے کام اکثر اوقات پریشانی کا باعث بن جاتے ہیں، وہی کچھ باپ پارٹی کے ساتھ ہوا۔ گو کہ جام کمال کی حکومت ہٹانے میں اپوزیشن جماعتیں خاص طور پر BNP مینگل کا خاص کردار رہا ہے۔ اس سلسلے میں BNP مینگل سے MPA ثنا بلوچ نے انڈیپینڈنٹ اردو سے اظہار گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان کو کنٹرول کرنے کے لیے ایسی حکومتوں کا قیام لازم ہو جاتا ہے جو بلوچستان کو اپنے طور پر چلانا چاہتے ہیں اور وہ اس کے لیے ایک مکمل انجینئرنگ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا اور شاید آگے بھی ہوتا رہے گا، باپ ایک ایسی پارٹی ہے جس کی جڑیں زمین کی بجائے آسمان کی جانب ہیں، تو آپ خود ہی سوچیں کہ ایسا درخت کیسے پھلدار ہوگا۔ ہمارے اس سوال پر کہ جام حکومت اور قدوس حکومت میں آپ کیا فرق دیکھ رہے ہیں، ثنا بلوچ نے بتایا کہ ہم نے جام حکومت کے خاتمے کے لیے ایک مؤثر اپوزیشن کا کردار ادا کیا۔ جام کمال نے جعلی سکیموں کا نہ صرف جال بچھایا ہوا تھا بلکہ ان کا خاص ٹارگٹ اپوزیشن جماعتیں تھیں۔ اپنی پسندیدہ شخصیات کو ٹھینکے بانٹتا اور صرف پاور پوائنٹ کی پریزنٹیشن کے ذریعے حکومت چلانے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم عوامی مسائل پر اسمبلی کے فلور پر مسلسل آواز اٹھاتے رہے تھے لیکن ہماری کوئی سنوائی نہیں ہوتی تھی۔ انہوں نے مزید کہا نئے وزیر اعلیٰ قدوس بزنجو کے آنے کے بعد ہمارے چند مسائل جس کی ہم نشاندہی کرتے آئے ہیں ان پر کام کیا گیا، جیسا کہ گلوبل ٹیچرز کی بحالی، چیک پوسٹوں پر عام عوام کو تنگ کرنا، PDA یا لوکل گورنمنٹ کے ملازمین کی تنخواہوں کی بحالی شامل ہے۔ مگر اب بھی دیگر کئی ایسے مسائل ہیں جو بلوچستان کے بڑے مسائل میں شمار کیے جاتے ہیں۔ گو کہ قدوس کو حکومت کو
چند ماہ ہی ہوئے ہیں کہ وہ مزید اپنی کارکردگی پیش کر سکے، لیکن ہماری جماعت بلوچستان کے مسائل کے حل کے لیے بھرپور اور ایک مؤثر اپوزیشن کا کردار ادا کرے گی۔ اس کے برعکس بلوچستان سے تعلق رکھنے والے سینئر صحافی شہزادہ ذوالفقار موجودہ صوبائی حکومت کے لیے مختلف رائے رکھتے ہیں۔ ان کے مطابق موجودہ صوبائی حکومت انتظامی طور پر ایک مفلوج حکومت ہے۔ آج چیف منسٹر ہاؤس میں ایک پرنسپل سیکرٹری بھی موجود نہیں۔ عوام تو ایک طرف وزراء خود پریشان رہتے ہیں کہ ہم اپنی فائلیں لے کر کس سے ملاقات کریں۔ شہزادہ ذوالفقار کے مطابق وہ ایک بار پھر باپ پارٹی میں تبدیلی کی ہوا دیکھ رہے ہیں۔ ان کے مطابق اگر بلوچستان حکومت اپنی مدت پوری کرتی ہے تو انہیں لگتا ہے کہ باپ پارٹی کے چند اراکین ایک بار پھر جام کمال کے ارد گرد نظر آ رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ آنے والے وقتوں میں اس کرسی میں کوئی اور براجمان ہو جسے جام کمال گروپ کی حمایت حاصل ہو۔ چونکہ یہ ایک نظریاتی جماعت نہیں ہے، اس وجہ سے اس کا ہر رکن خود کو وزیر اعلیٰ بنانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ باپ پارٹی کے جام کمال ہوں یا قدوس بدنجو، یہ وہ لیڈر ہیں جو اقتدار میں آنے کے بعد اپنے حلقے میں جانا بھی پسند نہیں کرتے۔ پورا بلوچستان تو ایک طرف جہاں سے انہوں نے الیکشن جیتا ہے، اب یہ ایک علیحدہ بحث ہوگی کہ 330 ووٹوں کے ذریعے اسپیکر صوبائی اسمبلی اور پھر 2 مرتبہ وزیر اعلیٰ جیسے منصب کے اہل قرار دیے جاتے ہیں۔ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی ہو، قوم پرست BNP مینگل یا دیگر بلوچستان کی جماعتیں، سب نے موجودہ حکومتی جماعت کو صاف لفظوں میں مقتدرہ قوتوں کی جماعت قرار دیا تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سیاسی جماعت بلوچستان میں اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیوں کو آگے لے جانے میں کامیاب ہو پائے گی؟ آج پھر ہمارے کانوں میں میر حاصل بدنجو کی سینٹ کے ایوان سے خطاب کی آواز گونج رہی ہے کہ خدارا اس ملک میں جمہوری حکومتوں کو کام کرنے دیا جائے، ورنہ یہ ایوان صرف ایک عمارت کے علاوہ کچھ نہیں رہ جائے گا اور سارا سسٹم مٹی ہو جائے گا۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی YouTube چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔